ہم 2 دن ہوئے مدینہ سے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کیا ہے۔ اب اگر عمرہ کرنا چاہیں مسجد ایسے، بھئی عمرہ نفلی عبادت ہے، چاہے 100 کرو چاہے نہ کرو۔ اب آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عرفات کا دن جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک ہے۔ کیوں پوری دنیا کے لیے؟ کہ ہر جگہ عرفات ہے، یہاں عرفات ہے وہی دن معتبر ہوگا، باقی کسی جگہ کچھ ہو کسی جگہ کچھ، اس کا کیا تعلق ہے کہ ہر جگہ عرفات کا دن ایک ہو؟ یہ دیکھا میں نے کہا نا، اسی طرح لوگ مسئلے گھڑتے ہیں۔ بھئی عرفات مکے میں ہے کیا پوری دنیا میں عرفات ہے؟ اور حج ہی عرفات میں جو مکہ میں اسی میں ہوتا ہے یا پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ تو پھر ہر جگہ ایک ڈیٹ ہونے کا کیا مطلب؟ جب ہمارے یہاں 9 ہوتی ہے، کہیں 8 ہوتی ہے، کہیں 10 ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، میرے بھی سلام عرض کریں، کر سکتے ہیں۔ جب اپنے عرض کر سکتے ہیں تو ان کے بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، ہم اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا ہم یہاں سعودی عرب میں ذبح کریں اور ایک پاکستان میں؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، مگر 2 بکرے تم نے کرنے ہیں، ایک جگہ کرو یا الگ الگ کرو۔ ناپاکی کی حالت میں آڈیو پہ بیٹھ کے تفسیر سن سکتے ہیں؟ ہاں سن سکتے ہیں، سننے میں تو کوئی منع نہیں، پڑھنا منع ہے۔ بہرحال یہ جو انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتیں ہیں معراج کی رات، یہ روایات میں مختلف ہیں، کہیں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کا جو بیسمنٹ ہے نیچے انڈر گراؤنڈ، اس میں مسجد بنی ہوئی ہے، اوپر گرلز کالج ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ میری بھی اہلیہ کو ڈینگی کی بھی مرض ہو گئی ہے، اللہ شفا دے، بلکہ دعا کریں جتنے لوگ بھی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ اصل میں مختلف شکل میں عذاب ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ کبھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھیں گے نا آپ دیکھیں، کبھی مینڈک نکل آئے، کبھی خون نکل آیا، کبھی مچھر نکل آئے، یہ وہی عذاب ہے، لیکن ہم سنبھلتے پھر بھی نہیں ہیں۔ اتنے عذاب کے باوجود کیا خیال ہے آپ کا ٹیلی ویژن پہ فلمیں آنا بند ہو گئی ہیں، شہروں میں جو سینما چلتے تھے وہ بند ہو گئے اللہ کے ڈر سے، اور کلب میں جو ڈانس ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ یعنی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہو۔ بہرحال یہ تو آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھیں، ویسے دعا کریں، ان کو تکلیف ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سند جو ہے محمد عبداللہ سے، اور محمد عبداللہ نے خیر محمد سے سنی، اب اللہ عالم خیر محمد سے میرے والد مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے، مجھے کیا پتہ ہے۔ خیر محمد تو کئی نام ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا خیر محمد جلندری بھی تھے، خیر المدارس ملتان والے، بہت بڑا ان کا مقام تھا۔ تو یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھی خیر محمد سے مراد کیا ہے۔ باقی بہرحال وہ بڑی بیماری میں ہیں بیچارے، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مجھے جہاں تک پتہ ہے وہ کینیڈا میں زیر علاج ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس بیماری کا اور پوری دنیا میں کہیں علاج ہی نہیں ہے۔ اللہ امتحان، یہ بھی امتحان ہے، اللہ والوں کے لیے امتحان ہوتا ہے، گناہ گاروں کے لیے سزا ہوتی ہے۔
برتھ ڈے کی دعوت ملے تو جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، تو انگریزوں کی رسم ہے، اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ پہلے تو برتھ ڈے ہوتی تھی، اب شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ اس رات ہماری شادی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے کا تو پہلے ہی مناتے تھے نا کہ 3 دن، تیسرے دن کل ہیں، پھر جمعرات ہیں، پھر چریش ہیں، اب زندگی بھی شروع ہو گئے نا۔ بد نظری کا کوئی علاج، اصل علاج تو وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں۔ اور دوسرا علاج یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ مجھے بد نظری کی آفت سے بچائے۔ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ اتحیات میں بھول جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک رحمت کریں گے، یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، کوئی نہیں بھولتے، آپ بھولتے پھر آپ نماز بھی نہ پڑھتے نا۔ اگر ہم نے جوتے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی حل نہیں، کچھ نہ کہو یار بچہ ہے چھوڑ دو اس کو، کرنے دو اس کو، اس کے حال میں چھوڑ دو، تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنا حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، اور حنفی بھی ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں جس میں ہے کہ جس آدمی نے گردن کا مسح کیا اللہ قیامت والے دن اس کو ان اغلال اور قیود سے بچا لیں گے جو کافروں کے گلے میں ڈالی جائیں گے۔ طواف کے دوران میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے کہ سعودی لوگ جو ہیں لکڑی کا دھواں لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بخار ہے، عود کا بھی ہوتا ہے اور کئی بوٹیاں ہیں جن کا ہوتا ہے، اور یہ تو حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ کافی دیر تک کپڑوں میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکی نے میڈیسن کمپنی میں درخواست دی ہے، 2 مہینے ہو گئے، مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ بہرحال آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ 500 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کیا کریں، اگر تمہارے لیے خیر ہے تو اللہ کرے گا مل جائے گی۔ دو لڑکے ہیں جو نمازی بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، بہت بری عادت ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ اگر جمعہ کا خطبہ کوئی اور پڑھائے اور امامت کوئی اور کرے، یعنی کوئی مجبوری ہو، ورنہ اصول یہ ہے کہ جو خطبہ پڑھائے وہی نماز پڑھائے، لیکن ایک آدمی مجبوری ہے یا خطبہ پڑھانے کے بعد اس کا کوئی وضو نہیں رہا، کوئی تکلیف ہو گئی، لوگ کھڑے تو نہ رہے، دوسرا بھی نماز پڑھا سکتے۔ مجھے گھر کے لیے پلاٹ لینا ہے، یا تو شیعہ کے امام بارگاہ کے سامنے مل رہا ہے یا پھر بریلوی مسجد کے سامنے، اور کوئی جگہ نہیں، کوئی بات نہیں، استخارہ کرو، جو خیر ہو لے لو۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں ایک مکان 120 گز کا ہے 3 بھائیوں کے نام کیا تھا، والد کو تنگ کر کے لکھوایا گیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد ایک بھائی نے فتویٰ لیا ہے کہ والد کی جو بھی جائیداد ہے اسلامی طریقے سے سب بہن بالکل ٹھیک ہے، اسلامی طریقے سب میں تقسیم ہونی چاہیے۔ احرام میرا بیگ میں رہ گیا، میں نہیں نکال سکا، اور میں اسلام آباد سے مکے پہنچ گیا، دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی قضا کرو۔ بچوں کا نام محمد سالار یا محمد زرار رکھ سکتے ہیں۔
مغرب کی اذان کے بعد اگر ہم واجب الطواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ 15 سالہ عمران جو ہے وہ کینسر میں اللہ شفا عطا فرمائے، طواف کر کے حل کرا دیا، بعد میں صفا کی ہے، دم پڑ گئی، جب حل کرا دیا تو احرام سے تو آپ نکل گئے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم اپنی لڑکی کا نام بسم اللہ رکھ سکتے ہیں، لڑکے کا نام اعوذ باللہ، ماشاءاللہ، یہ ٹھیک ہے، یعنی اس سے پناہ مانگے، اس سے شروع کریں، دونوں غلط ہیں۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں، سعودی حضرات جو خیرات دیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، غریب ہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں جمعہ کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت، پھر 2 فرض، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، بعد میں بھی 4 سنتیں۔ ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میں نے بیوی کو 14 سال پہلے طلاق، میں نے بتایا تھا کہ 3 طلاقیں ہیں تو پھر نہیں کر سکتا نکاح، حلال ہوگا۔ اگر طلاق 1 تھی تو کر سکتا ہے نکاح، 2 تھی تب بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اب مجھے کیا بتا دہلانا کیوں کیا جائے، پہلے یہ تسلی کرو نا طلاقیں کتنی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے یا دیواروں کو نہیں پکڑنا چاہیے ما سوا ملتزم کے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ میری چھوٹی بہن کی 2 سے 3 دفعہ منگنی ہوئی، توڑی گئی ہے، بہرحال اللہ اس کی مشکلات کو حل کریں۔ اس سے کہیں کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی رہے۔ یہ ہوتے ہیں، حالات بن جاتے ہیں، اس کو گھبرائیں نہیں۔ فصل هذا السؤال من دار الافتاء۔ اگر کسی عورت کے پورے جسم پر بال نہ ہوں تو وہ احرام سے کیسے نکلے گی؟ جیسے گنجا نکلے گا، گنجا بھی تو گنج بھی اس طرح پھیرے گا نا، وہ بھی کسی تھوڑی جگہ سے پھیر دے، بال ہوں نہ ہوں۔ اگر کبوتر کی بیٹ لگ جائے کپڑوں میں، نماز ہو جاتی ہے۔ پنجرے کے اندر پرندے پال سکتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کا پانی وغیرہ، خوراک وغیرہ وقت پہ دیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں، جس کا قرض ہے اس کو مالک بنا کے دیں، وہ اپنا قرض ادا کریں۔ اگر اسلامی نظام نہ ہو، ملک مسلمانوں کا ہو، حکمران بھی مسلمان ہو، شریعت نافذ نہ کرے، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ تم اکیلے جہاد کر کے کیا کرو گے؟ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، بہرحال اللہ مغفرت فرمائے۔ مکے میں 1 نیکی کا 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ 1 لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ 1 گناہ جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ اللہ کے گھر کا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال اوپر سے ذرا اگر تو بال چوتھا حصہ کٹ گئے ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ حجر اسود کے بوسے دینے کے لیے لڑائی نہ کریں، دھکے نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اشارہ کرنے وہی بوسے کا ثواب ہے۔ زخم سے احرام کی حالت میں خون آ گیا، کوئی دم نہیں۔
میں نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دی ہے، وہ 3 پکی ہو گئی۔ اگر بعض لوگ جو ہاف بازو والی قمیصیں پہنتے ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، پوری بازو والی قمیص پہنا کریں۔ پتہ نہیں آدمی داڑھی کو ٹرن کر سکتا، پتہ نہیں کیا معنی، مجھے پتہ نہیں کیا کس کو ٹرن کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک اور لڑکی کو اس کی گردن میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے بالکل گناہ ہوتا ہے، اس کا درجہ تو فرض اور واجب کے بعد ہے، اور جب آدمی سنت چھوڑنے کا عادی بن جائے نا پھر وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال عمرہ کرتے ہیں مسجد عائشہ سے ہو جاتا ہے، نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ اگر نعرہ رسالت میں صرف محمد الرسول اللہ کہا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت کیوں ہے؟ اگر صحابہ نے کبھی نعرہ رسالت نہیں لگایا تو جب حضور کے زمانے میں بھی یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تو اب تم کیوں نعرہ ایجاد کرتے ہو؟ تین 300 مرتبہ ہم سورۃ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں گھر دیں گے۔ اگر ہم سورۃ یاسین پڑھیں گے حرم میں تو باقی ایک لاکھ کا ثواب ملے گا۔ علی رضا سعودیہ میں رہتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ بہرحال جو لوگ نماز میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا طیب صاحب پنجپیری جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، مواحد لوگ ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دورہ تفسیر میں ان کے ہاں 30 ہزار آدمی ہوتا ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ فوراً کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو اور عمرے کے درمیان وقفہ دو تاکہ کچھ بال نکل آئے۔ عقیقے کا سنت 7ویں دن ہے، 7ویں دن نہ ہو تو پھر 14ویں دن، ورنہ پھر جب چاہو کر لو۔ ظہر عصر میں آہستہ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ یہ فرماتے ہیں، بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں اور آہستہ پڑھو تو میں سنتا ہوں۔ اللہ تمام علماء کی پاکستان میں حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے لیکن نیت نہیں کی تو طواف کرنے کیوں گئے تھے؟ اللہ کے بندے کیوں وہاں میں پڑھتے ہو؟ نیت تھی تو عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروا دوڑے، نیت نہیں تھی۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ سکتے ہیں۔ حدود حرم سے باہر جانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھیں، میقات کے باہر جانے کے بعد، جیسے طائف جائیں تو پھر احرام ضروری ہے، رابغ جائیں تو احرام ضروری ہے، مدینہ پاک جائیں تو ضروری ہے، یہ تو نہیں کہ جدے جائیں وہاں ضروری نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں جب اذان ہوئی تو گویا کہ آپ کے حکم سے تھی۔ کہتے ہیں جی کہ اذان سن کے کہتے ہیں شیطان بھاگتا ہے، کتنا دور جاتا ہے تمہیں بتاتا نہیں ہو، تو تم اس کے ساتھ دوڑ لگا کے پوچھا کرو نبی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا پتا کتنا دور جاتا ہے، جہاں تک آواز آتی ہے حدیث میں ہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں ان کو صالح بنائے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ بہرحال کشمیر کے لیے میرے خیال میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو دعا نہ کرتا ہو، ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج کل وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آج تقریباً 68 روز ہو گئے ہیں کرفیو کو، ہر چیز بند ہے، کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی،
اب تو ان بیچاروں کو کھانے پینے کا بھی خطرہ ہو گیا ہے، اور عورتوں اور بیٹیوں کی عصمتوں اور عزتوں کے لٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ ان کی حالت پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پھر کوئی جذبہ پیدا فرما دے، یا اللہ اپنی شان سے کوئی عمر پیدا کرے جو ان کو آزاد کرائے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں بدر کا موقع ملے، وہ جو دنیا میں تھا وہ نہیں ملتا۔ آج کل بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، حضور نے فرمایا جب گناہ بڑھ جائیں گے تو اللہ بیماریاں مسلط کر دیں۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا، میاں نے عمرے کے بعد ٹینڈ کروا لی، لیکن بیوی نے بال نہیں کاٹے، احرام اتار دیا۔ اگر بال نہیں کاٹے دم پڑ جائے گی، فوراً بال کاٹے، ورنہ تو خاوند پر بھی حرام ہے، وہ تو احرام میں ہے نا۔ اگر سعودیہ سے کوئی پرندہ لے جانا چاہتے، کوئی قانون والوں سے پوچھو، مجھے کیا پتا، لیکن حدود حرم سے کوئی پرندہ نہ پکڑنا۔ کہتے ہیں جی ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو کافروں نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر کا، مسلمان نے یا رسول اللہ کا۔ یہ مولوی صاحب نے میرے خیال میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کافر اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے پھر لڑائی کی کیا مطلب تھا؟ جب اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لیا پھر لڑائی کیا مانا؟ بس میں نے یہی آپ سے کہا نا، ایسے مسئلے گھڑے جاتے ہیں، گھڑنتو ہوتے ہیں، یہ گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعلنا مضرة للناظرین، لا تجعلنا عقدة للآکرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا الہ العالمین، حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیریوں پہ رحم فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، ہند میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، معہد ہے، معابد ہے، ان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔